عمران نے سرد لہجے میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ برونو کے بے ہوش ہوتے ہی ڈی سلوا نے برونو کو بلیو روم میں پہنچانے کا حکم دیا۔ باس اس کا خاتمہ نہ کر دیں، ایک مسلح آدمی نے کہا۔ نہیں، یہاں نہیں، ورنہ جگر فال ہمیں پاتال تک نہ چھوڑے گی، ڈی سلوا نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا ایک اور کمرے میں پہنچا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر ایک میز کی خفیہ دراز کھول کر اس نے اس میں سے وہ ڈبیا نکالی جس میں بلیو کیپسول موجود تھا۔ اب اسے فوراً ٹھکانے لگا دینا چاہیے، ڈی سلوا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ڈبیا کو میز پر رکھ کر اس نے جلدی سے میز کے اوپر رکھے ہوئے ایک مستطیل ساخت کے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس میں سے ایک کرخت سی آواز برآمد ہوئی۔ یس آکلینڈ اوور، کرخت آواز میں کہا گیا۔ میں ساگا 1 بول رہا ہوں، بلیو کیپسول میرے پاس پہنچ چکا ہے۔ رقم کا انتظام کیا جائے، اوور، ڈی سلوا نے آواز بدل کر کہا۔ او واقعی تم سچ کہہ رہے ہو، ہمیں تو رپورٹ ملی تھی کہ جگر فال نے اسپیشل ایجنٹ بھیجا ہے، اوور، دوسری طرف سے جونکتے ہوئے کہا گیا۔ ہاں بھیجا تھا، انہوں نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا تھا، چنانچہ میں نے گڑبڑ ڈال دی اور ملٹری انٹیلیجنس کو صحیح وقت پر گمنام کال کر کے ہیلی کاپٹر کے متعلق بتا دیا۔ چنانچہ ایک جنگی اسکواڈرن نے اسے گھیر لیا، لیکن اسپیشل ایجنٹ ان کا گھیرا توڑ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا کہ پروگرام سیٹ اپ ہونے کے بعد وہ پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ قائم کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا، اسی لیے میں اس کا منتظر رہا، اور پھر میری توقع کے عین مطابق وہ میرے پاس پہنچ گیا اور میں نے اسے ہلاک کر کے اس سے بلیو کیپسول حاصل کر لیا۔ اب آپ فوراً رقم بھیج کر وہ کیپسول مجھ سے حاصل کر لیں، اوور، ڈی سلوا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایجنٹ کل تمہارے پاس پہنچ جائے گا، وہ رقم تمہارے حوالے کر کے کیپسول تم سے حاصل کرے گا کل 10 بجے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کوڈ طے کر لیجئے اور سنیے، نوٹ اصلی اور چھوٹے ہونے چاہیے، اوور، ڈی سلوا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ رقم اصلی ہوگی، بے فکر رہو، لیکن تم بھی یاد رکھنا اگر کیپسول میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو آگ لینڈ تمہیں پاتال سے بھی تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اوور، دوسری طرف سے بھی سخت لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، کوڈ بتائیے، اوور، ڈی سلوا نے کہا، اور پھر ان دونوں کے درمیان ملاقات کی جگہ اور کوڈ طے ہونے لگے۔ جب دونوں طرف سے کوڈ طے ہو گئے تو ڈی سلوا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اس نے اپنی ذہانت سے اپنا منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ اس نے برونو کو جان بوجھ کر مختلف ممالک کا نام بتا دیا تھا، حالانکہ اس کا تعلق کسی بھی ملک سے نہیں تھا۔ وہ تو بس برونو کو بھیجنے پر اس کے دل میں انتقام جگانا چاہتا تھا، کیونکہ برونو کو بھیجنے کا مطلب تھا کہ چیف نے اس کی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں کیا، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ برونو کو شکست دے گا اور اس سے بلیو کیپسول حاصل کر کے وہ کسی مناسب پارٹی کے پاس فروخت کر کے لمبی رقم بھی کمائے گا اور اپنا انتقام بھی پورا کرے گا۔ چنانچہ اسی روز سے اس نے خفیہ انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ اسے برونو کے فرار کے متعلق معلومات حاصل تھیں، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کی ہدایات کے مطابق یہ سارے انتظامات اس نے خود ہی کیے تھے۔ چنانچہ جب طے شدہ وقت کے مطابق کار میں موجود اس کے ساتھیوں نے برونو کی آمد کا اشارہ دیا تو اس نے ملٹری انٹیلیجنس کو ایک گمنام کال کی اور انہیں ہیلی کاپٹر کے متعلق بتا کر ریسیور رکھ دیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ خطرے کی صورت میں پائلٹ نے برونو کو کہاں اتارنا ہے، اور اس کے بعد یہ بات منطقی تھی کہ برونو اس ملک سے نکلنے کے لیے یقیناً اس سے رابطہ قائم کرتا، اور وہی ہوا۔ ہر کام اس کی توقع کے مطابق ہوتا چلا گیا اور برونو کیپسول سمیت سیدھا اس کی جھولی میں آن گرا۔ لیکن چونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ برونو اسپیشل ایجنٹ ہے، ایسے لوگ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے اگر وہ ذرا سا بھی مشکوک ہو گیا تو پھر پانسا پلٹ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بلیو کیپسول حاصل کرنے کے لیے دوسرا چکر کھیلا اور برونو کو اسی ٹرانسمیٹر پر بٹھا دیا جس کا تعلق دوسرے کمرے کے ساتھ تھا، اور برونو کو چھوڑ کر وہاں وہ سیدھا آیا۔ اس وقت ٹرانسمیٹر پر بلب جل بجھ رہا تھا۔ ڈی سلوا نے ہیڈ کوارٹر کے کوڈ اور مشینی آواز کو ٹیپ کر کے اس ٹرانسمیٹر کے ساتھ پہلے ہی منسلک کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس نے ٹرانسمیٹر کے ساتھ وہ ٹیپ بھی آن کر دیا۔ اس طرح وہ مخصوص مشینی آواز برونو کو سنائی دی اور برونو مطمئن ہو گیا، اور پھر ڈی سلوا نے ٹیپ آف کر کے چیف باس کے لہجے میں خود برونو سے بات کی اور اسے بلیو کیپسول ڈی سلوا کے حوالے کرنے کی ہدایت دی۔ اس طرح وہ بغیر کسی شک و شبے کے برونو سے بلیو کیپسول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ برونو کے جسم میں مائکرو ٹرانسمیٹر نصب ہے، اسی لیے وہ اسے یہاں ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے سرحد پار کرا کے اپنے آدمیوں سے گولی مروا دے گا۔ اس طرح وہ ہر قسم کی شک و شبہ سے بالاتر ہو جائے گا۔ جب برونو اس کے پاس آیا ہی نہیں تو وہ برونو کے متعلق کیا جان سکتا ہے۔ اس دوران اس نے ایک ایسی مجرم تنظیم سے بھی رابطہ قائم کر لیا جو سائنسی راز چوری کر کے بڑی بڑی حکومتوں کو فروخت کرتی تھی۔ اس تنظیم کا خفیہ نام آک لینڈ تھا۔
اس نے جب انہیں بلیو کیپسول کی اہمیت بتائی تو وہ فوراً اسے بھاری رقم کے عوض خریدنے پر تیار ہو گئے، لیکن نہ جانے کس طرح برونو اس سے مشکوک ہو گیا اور وہ الماری توڑ کر دوسرے کمرے کے راستے وہاں پہنچ گیا۔ اگر اس کا ساتھی اسکرین پر اسے چیک نہ کر لیتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے برونو کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سسٹم آن کر دیا جس سے وہاں مقناطیسی لہریں کام کرنے لگ جاتی تھیں۔ اس طرح وہ برونو پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب کل لمبی رقم وصول کرنے کے لیے وہ بلیو کیپسول آنکھ لینڈ کے حوالے کر دے گا اور پھر برونو کو بے ہوشی کے عالم میں سرحد پار کرا کر قتل کرا دے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس نے برونو کو سرحد پار کرانے اور قتل کرنے کا منصوبہ سوچنا شروع کر دیا، لیکن ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا ایک ساتھی بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا۔ باس ایک مشکوک آدمی کو پکڑا گیا ہے، وہ کوٹھی کی عقبی سمت سے اندر داخل ہوا ہے۔ بلڈ ہاؤنڈ اس پر جپٹ پڑا تو اس نے بلڈ ہاؤنڈ کو ختم کر دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا ہے اور اس کے ہاتھوں میں رسی ڈال دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے ملنے آیا ہے اور کوئی خصوصی پیغام دینا چاہتا ہے۔ آنے والے نے کہا مجھ سے ملنے آیا ہے اور ایسے راستے سے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ آؤ، ڈی سلوا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ اندر چونکہ ایک مسلح آدمی موجود تھا اسی لیے اس نے اپنے ساتھ آنے والے کو باہر رکنے کے لیے کہا۔ اس کا تیسرا مسلح ساتھی پہلے ہی باہر موجود تھا۔ یہ تینوں اس کے خاص آدمی تھے اور وہ انہی تینوں کے ساتھ کوٹھی میں رہتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ملازم نہیں تھا۔ یہی تینوں اس کے سب کام کرتے تھے۔ اس طرح ڈی سلوا کے خیال کے مطابق اس کے راز راز ہی رہ جاتے تھے۔ ڈی سلوا نے اندر داخل ہو کر صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا اور پھر اس نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ اب اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس آدمی کے کہنے پر اس نے اپنے مسلح ساتھی کو بھی باہر بھیج دیا، کیونکہ بندے ہوئے آدمی سے بھلا اسے کیا خطرہ ہو سکتا تھا۔ اور جب اس نے ڈیفینس لیبارٹری 3 کا حوالہ دیا تو وہ بری طرح چونک پڑا، لیکن اس نے جلدی ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ آدمی اپنے آپ کو کسی مجرم تنظیم کا آدمی بتا رہا تھا اور کوئی سودا کرنا چاہتا تھا۔ ڈی سلوا غصے سے پاگل ہو گیا کہ اس قدر محنت کے بعد جب رقم کمانے کا وقت آیا تو یہ نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا ہے۔ اس نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن چونکہ اس کی جیب میں ریوالور نہیں تھا اس لیے وہ دروازے کی طرف بڑھا تاکہ اپنے آدمی کو باہر سے بلائے اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دے، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ کوئی چیز اس کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا ہی تھا کہ وہ آدمی اچھل کر اس کے اوپر آ گرا۔ ڈی سلوا نے سنبھلتے ہی اسے ایک طرف دھکیلنا چاہا، لیکن وہ آدمی تو نہ جانے کس مٹی سے بنا ہوا تھا کہ بندہ ہونے کے باوجود اس نے ڈی سلوا کی گردن کے گرد اپنی ٹانگیں ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی ڈی سلوا کی گردن کو ایسا جھٹکا لگا کہ اس کا جسم یکلہت بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ اب وہ دیکھ تو سکتا تھا لیکن حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ڈی سلوا کے بے حس ہوتے ہی وہ آدمی اٹھا اور پھر اس نے شعبدہ بازوں کے سے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ ٹانگوں کے نیچے سے نکالے اور ہاتھ سامنے آتے ہی اس نے شیشے کی ناپ والی میز کے کنارے سے رسیاں رگڑنی شروع کر دیں اور ڈی سلوا کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے ہاتھ بندشوں سے آزاد کرا لیے اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور پھر وہ بے حس ڈی سلوا کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور اس کی جیبوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ اسی لمحے ڈی سلوا کو محسوس ہوا کہ اس کے بے جان جسم میں طاقت آتی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح حرکت میں آ سکتا، اس آدمی کا ہاتھ حرکت میں آیا اور ڈی سلوا کی کنپٹی پر اس قدر زوردار ضرب پڑی کہ ڈی سلوا کا ذہن فوراً ہی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ساتھی اس پر جھکے ہوئے تھے۔ شعور کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ ابھی تک ڈرائنگ روم کے صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ مر گیا وہ آدمی؟ ڈی سلوا نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا باس، وہ پھاٹک کے راستے باہر نکل گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے شرمندہ لہجے میں کہا، او یو بلڈی فول، احمق، تم کیا باہر کھڑے بہرے ہو گئے تھے؟ تمہیں کچھ سنائی نہیں دیا؟ ڈی سلوا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ باس، ہلکی سی آواز تو سنائی دی تھی لیکن ہم سمجھے کہ آپ اسے سزا دے رہے ہیں۔ مارٹی اندر آ گیا تھا لیکن پھر وہ بھی اندر رہ گیا۔ ہم مطمئن تھے کہ وہ بندہ ہوا ہے، اس آدمی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، حیرت انگیز آدمی تھا، اس قدر پھرتیلا اور عیار آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ڈی سلوا نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ اور دوسرے لمحے اسے خیال آیا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ آدمی اس کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ جیب سے جگر فال والا مخصوص کارڈ غائب تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ کارڈ وہ آدمی نکال کر لے گیا ہے۔ یہ جگہ مشکوک ہو گئی ہے، فوراً یہاں سے نکلنے کے انتظامات کرو، سب کچھ ایمرجنسی شفٹ کرو۔ خفیہ راستے سے جلدی، میں برونو کے پاس جا رہا ہوں، اسے بھی شفٹ کرنا ہے، جلدی کرو، ایک لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، ڈی سلوا نے کسی خیال کے تحت چیختے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ دوڑتا ہوا کمرے سے نکلا اور بلیو روم کی طرف بھاگتا چلا گیا جہاں اس نے برونو کو رکھا ہوا تھا۔ وہ بلیو روم سے ملحقہ کمرے میں رکھے ہوئے بلیو کیپسول کو پہلے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا
اس کے بعد اس کا خیال تھا کہ وہ برونو کو خود اٹھا کر سب سے پہلے یہاں سے نکل جائے گا، اس کے آدمی بعد میں آتے رہیں گے، لیکن جب اس نے کمرے میں پہنچ کر میز کی دراز کا خفیہ خانہ کھولا تو اس کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے خالی خانے کو دیکھ رہا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں اچانک بے نور ہو گئی ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو ڈی سلوا؟ ہاتھی کے منہ سے گنے چھیننا خالہ جی کا کھیل نہیں ہے۔ اچانک ایک آواز ڈی سلوا کے کانوں میں پڑی اور ڈی سلوا حیرت کی شدت سے بری طرح اچھلا اور دوسرے لمحے اس کا جسم بت بنا رہ گیا۔ برونو اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ تت تت تم ہوش میں؟ ڈی سلوا نے حیرت سے گنگ لہجے میں کہا۔ تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ ہمارے جسموں میں موجود مائکرو ٹرانسمیٹر میں بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ جسم میں موجود ہر قسم کی غیر ضروری گیسوں کے خاتمے کے لیے بھی کام کرتا ہے، اسی لیے تمہاری بے ہوش کر دینے والی گیس کا اثر جلد ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر نہ صرف میں یہاں پہنچ گیا بلکہ اس میں مخصوص بناوٹ کی میز کو یہاں دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ میز جگر فال کی ہدایت کے عین مطابق تیار کی گئی تھی اور اس میز کو جگر فال کے آدمی اہم ترین چیزیں چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کا خفیہ خانہ کھولا اور پھر مجھے اس میں موجود اپنی چیز یعنی بلیو کیپسول مل گیا۔ اور اب بھی یہ بتا دوں کہ میں نے ٹرانسمیٹر پر چیف باس سے بات کر لی تھی اور تمہاری جعلی ٹرانسمیٹر کال کا راز کھل گیا تھا۔ تم نے جگر فال سے غداری کی ہے اور اس غداری کی سزا مجھ سے زیادہ تمہیں کون دے سکتا ہے؟ برونو نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم ڈی سلوا کا دماغ بازی کو اس طرح پلٹتے دیکھ کر پھٹنے لگا اور پھر اس نے ریوالور کی پرواہ کیے بغیر برونو پر حملہ کرنے کے لیے اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ڈی سلوا کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح راستے میں ہی فرش پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی گرم سلاخ اس کے سینے میں گھستی چلی گئی ہو، اس کا سانس گھٹنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر اس کے جسم سے جیسے روح نکلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن موت کی گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ڈی سلوا کے مرتے ہی برونو ہاتھ میں ریوالور پکڑے تیزی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا اسے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں اسی دروازے کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ برونو جھپٹ کر دروازے کی سائیڈ میں ہو گیا اور اسی لمحے ایک سٹین گن بردار اچھل کر اندر داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فرش پر پڑی ہوئی ڈی سلوا کی لاش کو دیکھ کر چونکتا، برونو نے ٹریگر دبا دیا اور ایک دھماکے کے ساتھ ہی سٹین گن بردار منہ کے بال ڈی سلوا کی لاش پر جا گرا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن اس کے ہاتھ سے دور جا کر گری۔ برونو نے ریوالور کو جیب میں ڈالا اور پھر سٹین گن اٹھا کر وہ اچھل کر کمرے سے باہر نکلا اور تیزی سے راہداری میں دوڑنے لگا۔ اب وہ جلد از جلد اس عمارت سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن راہداری ابھی اس نے آدھی ہی کراس کی تھی کہ اس نے راہداری کے اختتام پر سٹین گنوں سے مسلح دو افراد کو داخل ہوتے دیکھا۔ ان دونوں نے ہاتھوں میں بڑے بیگ اٹھائے ہوئے تھے اور سٹین گنیں ان کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ اور پھر برونو کو اچانک سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹکے اور انہوں نے بیگ نیچے پھینک کر سٹین گنیں سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے برونو انہیں اتنا موقع کہاں دینے والا تھا۔ اس نے سٹین گن کا ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے راہداری تتراہٹ کی آوازوں کے ساتھ گونج اٹھی۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی ان دونوں کی چیخیں بھی شامل ہو گئیں اور وہ دونوں فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ برونو نے اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہ ہٹائی جب تک کہ اسے مکمل طور پر ان کی موت کا یقین نہ ہو گیا، اور پھر وہ سٹین گن سنبھالے دوڑتا ہوا باہر برآمدے میں پہنچ گیا۔ باقی کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی اور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ سیدھا پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھاٹک کے قریب پہنچنے پر اسے اچانک ایک خیال آیا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے واپس مڑا۔ اس کی جیبیں خالی تھیں۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ خالی جیب تو وہ باہر نکلتے ہی بے بس ہو جائے گا۔ اس بات کا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوٹھی میں اور کوئی موجود نہیں ہے، اسی لیے اس نے سوچا کہ کچھ رقم تلاش کر لی جائے۔ چنانچہ وہ واپس آیا اور پھر اس نے سب سے پہلے ڈی سلوا کی تلاشی لی، لیکن وہ خالی تھیں۔ پھر اس نے باقی افراد کی تلاشی لی تو ان کی جیبوں سے تھوڑی سی رقم برآمد ہوئی، جو برونو کے خیال میں ناکافی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس ملک سے نکلنے کے لیے اسے لمبی رقم کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ اس نے کوٹھی کے مختلف کمروں کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر ایک خوابگاہ کے سیف کا تالا جب اس نے سٹین گن کی گولیوں سے توڑا تو اس کی آنکھیں اس سیف کے اندر موجود بے بہا دولت دیکھ کر حیرت سے چوڑی ہو گئیں۔ پورا سیف بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے گڈیاں اٹھا کر اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈالنی شروع کر دیں، لیکن ابھی سیف کے ایک خانے کا صرف ایک کونا ہی خالی ہوا تھا کہ برونو کی جیبوں کے ابار اونٹ کے کوہان کی طرح باہر نکل آئے۔ برونو نے ہاتھ روک لیے اور پھر اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو اسے ایک الماری کے نچلے خانے میں ایک اٹیچی کیس نظر آ گیا۔ اس نے اٹیچی کیس اٹھا کر کھولا اور پھر اس نے جیبوں سے گڈیاں نکال کر رکھنی شروع کر دیں۔ صرف چند ہی گڈیاں اس نے جیبوں میں رہنے دیں تاکہ ہر وقت اٹیچی کیس نہ کھولنا پڑے۔ اس کے بعد اس نے سیف سے گڈیاں نکال کر اٹیچی کیس میں بھرنا شروع کر دیں۔ جب اٹیچی کیس بھر گیا تو اس نے الماری میں سے ایک جوڑا کپڑوں کا نکالا اور اسے طے کر کے ان نوٹوں کے اوپر بچھا کر اس نے اٹیچی کیس بند کر دیا۔
اس کے بعد وہ اٹیچی کیس اٹھائے تیزی سے واپس پھاٹک کی طرف آیا اور اب پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول کر باہر آ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر عمارت میں موجود کار استعمال نہیں کی تھی کیونکہ اس طرح ڈی سلوا کے گروپ کے آدمی اسے پہچان سکتے تھے۔ باہر نکل کر وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر سر ہلاتا ہوا دائیں طرف مڑ گیا جہاں دور اسے ایک چوک نظر آ رہا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق اسے وہاں سے ٹیکسی مل سکتی تھی اور واقعی چوک پر پہنچتے ہی اسے خالی ٹیکسی نظر آ گئی۔ برونو نے ٹیکسی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور اٹیچی کیس اندر رکھ کر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، ڈرائیور نے مڑ کر پوچھا۔ کسی درمیانے درجے کے ہوٹل میں لے چلو، برونو نے جواب دیا۔ او اچھا، ڈرائیور نے کہا اور پھر اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ برونو خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے کے بعد وہ کسی مقامی مجرم کو کھوج نکالے گا اور اسے لمبی رقم دے کر وہ ملک سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی اٹیچی کیس میں اتنی دولت موجود تھی کہ اس کے خیال کے مطابق وہ خرچ کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھا ادھر ادھر کا نظارہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عمران ڈومن کو ختم کرنے کے بعد بڑی تیزی سے زیرو ہاؤس سے باہر نکلا۔ اسے برونو کے متعلق معلوم ہو گیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ اسپیشل ایجنٹ کس قدر پھرتیلے اور تیز ہوتے ہیں۔ حالات بتا رہے تھے کہ برونو نے لازماً ڈی سلوا سے رابطہ قائم کیا ہوگا اور یقیناً اب وہ ڈی سلوا کی مدد سے ملک سے باہر نکلنے کا پروگرام بنا رہا ہوگا۔ اب وہ جلد از جلد اس کیپسول کو حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ کیپسول کسی بھی لمحے ملک سے باہر نکل سکتا تھا اور عمران کو معلوم تھا کہ ایک بار کیپسول ملک سے باہر نکل گیا تو پھر اسے واپس حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ جلد از جلد ڈی سلوا کی رہائش گاہ پر پہنچ جائے اور وہاں جا کر اصل صورتحال معلوم کرے۔ چنانچہ یہی سوچ کر وہ زیرو ہاؤس سے نکل کر سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ہدایت کے مطابق بلیک زیرو نے ممبروں کو ڈی سلوا کی رہائش گاہ کی نگرانی پر بھیج دیا ہوگا۔ پہلے اس نے سوچا کہ بلیک زیرو کو فون کر کے صورتحال معلوم کرے کہ مخبروں نے وہاں سے کوئی رپورٹ بھیجی ہو، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اسے احساس تھا کہ پہلے بھی کافی وقت ضائع ہو چکا ہے اور اتنے وقفے میں وہ کیپسول کہیں سے کہیں پہنچایا جا سکتا تھا، اسی لیے اب وہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور ویسے بھی ممبروں کو صرف نگرانی کا ہی حکم دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سیٹلائٹ ٹاؤن میں داخل ہو گئی اور جب اس نے کار 32 کوٹھی کے بالمقابل سڑک کی دوسری طرف روکی، اچانک ایک درخت کی آڑ سے صفدر نکل کر باہر آ گیا۔ عمران کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ آپ یہاں کیسے عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار، سپر فیاض نے فلیٹ خالی کرانے کے لیے عدالت سے بے-دخلی حاصل کر لی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ عدالت کا بیل پھا کر سلیمان اور مجھے اٹھا کر باہر سڑک پر پھینک دے، کوئی جھونپڑا تلاش کر ہی لیا جائے۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ جھونپڑا اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں خوب، واقعی اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سامنے والا جھونپڑا کیسا رہے گا؟ میرے خیال میں گزارا ہو ہی جائے گا، حال ہی نظر آتا ہے، عمران نے ڈی سلوا کی عظیم الشان کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، حال ہی نظر آتی ہے، ہم کافی دیر سے یہاں ہیں، نہ کوئی اندر گیا ہے اور نہ کوئی باہر آیا ہے، صفدر نے جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ چلو پھر قبضہ کرتے ہیں، ہاں حالی رکھا ہوا ہے اسے، عمران نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا باس نے آپ کو بھیجا ہے؟ ہمیں تو صرف نگرانی کا حکم ملا ہے، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم کرتے رہو نگرانی، کم از کم تمہاری یہ شکایت تو دور ہو جائے گی کہ نہ کوئی اندر گیا ہے اور نہ کوئی باہر آیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری عمران صاحب، بغیر باس کی اجازت کے ہم آپ کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، صفدر نے خشک لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا حکم دیا گیا تھا صفدر؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نگرانی کرنے کا، صفدر نے کہا۔ تو پھر نگرانی کرو، یہ تو حکم نہیں ملا کہ کسی کو مداخلت نہ کرنے دو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ ہمیں کیوں الجھن میں ڈالتے ہیں؟ سیدھی بات کریں، اگر باس نے آپ کو بھیجا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں ویسے ہی ہوگا، صفدر نے بھی اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں تمہاری طرح تمہارے اس چوہے باس کا ملازم نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہوں، چاہے اندر جاؤں یا باہر آؤں، سمجھے، اور مجھے روکنے کی کوشش بھی نہ کرنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر حال میں یہ جھونپڑا خریدوں گا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو عدالت شفا کا مقدمہ دائر کر دینا، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا اور صفدر ہونٹ بینچے وہیں کھڑا رہ گیا۔ نہ جانے کس ذہنی روح کے تحت وہ عمران سے الجھ گیا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ عمران کبھی غلط کام نہیں کرتا، اگر وہ اندر جانا چاہتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ عمران بجائے کوٹھی کے پھاٹک کی طرف بڑھنے کے سائڈ گلی میں گھستا چلا گیا اور صفدر اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ عمران گلی میں داخل ہوتے ہی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پہلے وہ حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ سیکرٹ سروس کے ممبر کوٹھی کے چاروں طرف موجود ہوں گے۔ وہ گلی میں مڑ کر عمارت کے عقب میں آ گیا۔ اسی لمحے اس نے کیپٹن شکیل کو ایک کوڑے کے بڑے ڈرم کے پیچھے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔
ارے کیپٹن، اب تم نے بھی خزانے ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں، عمران نے کوڑے کے ڈرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل ہنس پڑا۔ ہمیں باس نے اس عمارت کی نگرانی کا حکم دیا ہے، آپ کو صفدر نے نہیں بتایا؟ وہ تو سامنے موجود ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو بھئی کرو نگرانی، میں تو بس ویسے ہی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا، عمران نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ صرف ٹہلتے ہوئے ادھر آ نکلے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چلو ٹہلتا نہ صحیح، چلتا ہوا سمجھ لو، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر وہ واپس ڈرم کی طرف مڑ گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک